الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں برکتیں حدیث میں بیان کی گئی۔ درود پاک کی فضیلت پر، برکات پر اور جو اس کے متعلق واقعات ہیں، علماء نے باقاعدہ اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے حضور اکرم علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں۔ ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اب ذرا سوچئے، قیامت کے دن ہولناکی، پریشانی، مصیبت اور پھر سورج کا قریب رہنا، لوگوں کا پسینے میں ڈبکیاں کھانا، پیاس کی شدت محسوس ہونا، اس طرح کے مختلف احوال ہوں گے۔ لیکن جو دامن مصطفیٰ کے قریب ہو جائے گا، جو حضور اکرم علیہ السلام کے قرب والوں میں ہوگا، یقیناً وہ ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے نجات یافتہ لوگوں میں ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے اور قیامت کے دن حضور کا قرب نصیب ہو جائے، تو کثرت سے حضور اکرم علیہ السلام پر درود شریف پڑھے۔ اور علماء فرماتے ہیں 313 مرتبہ اگر آپ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں تو 313 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن پاک ہو یا احادیث مبارکہ، متعدد مقامات پر علماء کے، طالب علم کے فضائل و برکات بیان کیے گئے۔ علم والوں کو جو بلندی عطا کی جائے گی، قیامت کے دن جو ان کے مرتبے میں، مقام میں اضافہ کیا جائے گا، اس کا بیان کیا گیا۔ اور جگہ جگہ علم سیکھنے، علماء کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دلائی گئی، تاکہ ہم جہالت کی تاریکی کو دور کریں اور علم سے اپنے سینے کو، اپنے دل کو روشن اور منور کریں۔ کیونکہ علم اگر نہیں ہوگا تو انسان جہالت کی تاریک وادیوں میں بھٹکتا پھرے گا۔ بظاہر وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں یہ کام صحیح کر رہا ہوں، لیکن عدم علم کی وجہ سے وہ گناہ میں پڑ جائے گا، بعض اوقات حرام کام میں پڑ جائے گا۔ نہیں، بلکہ بعض اوقات کفریات پر مشتمل جملے اپنی زبان سے نکال دے گا، کوئی ایسا کام کر دے گا جو کفر پر مشتمل ہوگا اور اس کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے علم دین نہیں سیکھا، اس کو ضروریات دین کے متعلق علم نہیں تھا، نماز غسل کے مسائل کا علم نہیں تھا۔ تو اسی لیے علم سیکھنا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم سیکھنا یہ فرض ہے۔ اب جب آپ امام اہل سنت نے جو اس حدیث پاک کی شرح میں مبارک کلمات لکھے، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمٰن نے لکھا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا، اس کا نچوڑ میں یہ بتاؤں آپ کو کہ انسان کا تعلق جس شعبے سے ہو جائے، جس شعبے سے اس کا تعلق ہے، اس کے متعلق علم سیکھنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ مثال کے طور پر بندہ بالغ ہو گیا تو نماز کے مسائل سیکھنا، غسل کے مسائل سیکھنا، وضو کے مسائل سیکھنا یہ فرض ہو گیا۔ زکوٰۃ اگر فرض ہو گئی آپ پر دینا، آپ مالدار ہیں تو آپ کو زکوٰۃ کب دینی ہے، کس کو دینی ہے، کتنے مال پر نکالنی ہے، سونے کی زکوٰۃ، چاندی کے زکوٰۃ، مال تجارت کی زکوٰۃ، کیا طریقہ کار ہوگا، یہ تفصیل سیکھنا فرض ہو گیا۔ رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے روزوں کے مسائل سیکھنا فرض ہو گیا، کہ روزے کن چیزوں سے ٹوٹ جائیں گے، کن صورتوں میں کفارہ لازم آئے گا۔ آپ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، اعتکاف کے مسائل سیکھنا آپ کے لیے لازم ہے۔ اسی طرح آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، تو تجارت کے مسائل سیکھنا بھی آپ پر ضروری ہے۔ مضاربت ہو چاہے شرکت ہو، یعنی کاروبار اور بزنس کی جو مختلف اقسام ہیں، آپ کا تعلق جس چیز سے ہے آپ پر اس کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ہم مسائل سیکھے بغیر کاروبار میں ہاتھ ڈالیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم حلال کما رہے ہیں، پاک طیب مال ہمارے جسم میں جا رہا ہے، لقمہ ہمارے جسم میں جا رہا ہے، لیکن ہوگا کیا کہ ہم ناجائز کام کی بنیاد پر، حرام کام کی بنیاد پر، سود، رشوت اور اس طرح کے حرام کاموں میں مبتلا ہو کر
معاذ اللہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہوں گے۔ لیکن اگر علم دین ہوگا تو ہمیں معلوم ہوگا نماز کے یہ مسائل ہیں، غسل کے یہ مسائل ہیں، اور تجارت کے یہ مسائل ہیں، زکوٰۃ کے، روزے کے، حج کے یہ مسائل ہیں۔ تو اسی لیے علم دین کے بارے میں فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ فرمایا گیا کہ اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے۔ اب پرانے 1400 سال پرانے دور میں اب ذرا غور کیجئے کہ یہ جو گاڑیاں تھی، یہ فلائٹ پر ہم سفر کرتے ہیں، ٹرین میں کرتے ہیں، بس میں کرتے ہیں، بائی کار سفر کرتے ہیں، کتنی آسانی ہمیں کر دی گئی ہے۔ لیکن اس وقت کہا گیا کہ علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے، اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہو تو چین بھی جانا پڑے تو چین جاؤ تاکہ تمہیں علم حاصل ہو۔ اب ہم ذرا غور کریں، ہمارے لیے سفر کرنا کتنا آسان ہو گیا، لیکن ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ ہم مسجد کا رخ کر کے علم دین سیکھیں۔ جمعہ میں امام صاحب 30 منٹ کی تقریر کرتے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ 30 منٹ جا کر بیان سنیں تاکہ کچھ علم دین حاصل ہو۔ دعوت اسلامی کی اجتماعات ہو رہے ہیں، مختلف مقامات پر جلسوں کا انعقاد ہو رہا ہے، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم علم دین سیکھنے کے لیے وہاں پر شرکت کریں۔ علماء نے لاکھوں لاکھ کتابیں لکھی، پی ڈی ایف نیٹ پر اویلیبل ہے، مکتبوں پر کتابیں مل رہی ہیں ہارڈ کاپی کی صورت میں، ہمیں توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ ہم علم دین سیکھیں۔ یعنی علم دین سیکھنا یہ آسان ہو گیا، لیکن ہماری سستی ہے، دین سے دوری ہے کہ ہم علم دین نہیں سیکھتے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ ہمیں علم دین سیکھنا ہے۔ اگر ہم علم سیکھیں گے تو انشاءاللہ جہاں طالب علم کے فضائل ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گے، وہیں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آپ کو ایک حدیث پاک میں سناؤں، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک کوٹ کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریق الجنہ، کہ جو بندہ علم سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو اب اگر ہم علم دین سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں، جلسے میں شرکت کے لیے جائیں، اجتماع میں شرکت کے لیے جائیں، یا کسی بھی اس طرح دینی محافل میں شرکت کے لیے کہیں سفر کر کے جاتے ہیں، یا باقاعدہ کسی مدرسے میں، جامعہ میں ایڈمیشن لینے کے لیے ہم سفر کرتے ہیں، وہاں جا کر پڑھائی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں یہ فضیلت حاصل ہوگی، ہم فضیلت حاصل کرنے والے بن۔ اسی طرح جو علم حاصل کرتا ہے طالب علم ہے، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اپنے بازو یعنی پر بچھا دیتے ہیں، حتیٰ کہ دریا میں مچھلیاں ان کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ کس کے لیے؟ علم سیکھنے والوں کے لیے۔ اگر ہمیں یہ فضیلت چاہیے تو ہمیں ان مبارک لوگوں کی فہرست میں اپنا نام شامل کرنا ہوگا جو علم دین سیکھتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس موبائل چلانے کے لیے گھنٹوں بھرے ہوئے ہیں، ہمارے پاس سوشل میڈیا استعمال کرنے کے لیے یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ کو دینے کے لیے 4-4 گھنٹے، 5-5 گھنٹے پڑے ہوئے، ریلز دیکھنا ہو، اسٹیٹس چیک کرنا ہو، یوٹیوب پر ہمیں فلمیں ڈرامے دیکھنے ہو، گانے باجے سننے ہو، میچ کرکٹ دیکھنا ہو، ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہمارے پاس علم دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم نے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے دیگر کاموں کو تو اہمیت دی ہے، ہم نے علم دین کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ اگر اہمیت دی ہوتی، جس طرح ہم اپنے فضول اور گناہ والے کاموں کے لیے وقت نکال رہے ہیں، تو اس طرح کیا ہم علم دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ علم دین سیکھنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو علم والوں سے پوچھو، یعنی علماء سے، مفتیان کرام سے سوال کرو۔ آج سوال کرنا ہے، لوگ گوگل پر سرچ کرتے ہیں، یوٹیوب پر سرچ کر رہے ہیں۔ اب یہ طریقہ نہایت مہلک اور خطرناک ہے۔ کس بندے کی ویڈیو آ رہی ہے، ہمیں کس کو سننا چاہیے، ہمیں تمیز نہیں ہے۔ ہم نے سوشل میڈیا پر اپنا سوال لکھا، جو جواب آیا ہم اس پر عمل کرنے والے بن گئے۔ نہیں، ہمیں اس طرح نہیں، بلکہ ہمیں علماء سے رابطہ کرنا ہوگا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ آپ کے موبائل میں ایک عالم دین یا ایک مفتی اسلام کا نمبر ہونا چاہیے، آپ اس سے کانٹیکٹ میں رہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ پھنسے آپ اٹھا کر کال کریں، حضرت یہ بتائیے فلاں مسئلے کا کیا جواب ہے، غسل کا یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ سمجھا دیجئے، نماز میں یہ مسٹیک ہو گئی، یہ سمجھا دیجئے۔ یہ ہونا چاہیے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے کاروباریوں سے اور اس طرح کی جو مختلف فیلڈ کے ماہرین ان سے رابطے میں رہتے، تاکہ کوئی مصیبت آئے، کوئی مسئلہ پھنسے، ہم ان سے رابطے میں رہیں اور ان سے اپنا مسئلہ حل کروا لیں۔ تو کیا اسی طرح ہم عالم دین سے رابطے میں نہیں رہ سکتے، کانٹیکٹ میں نہیں رہ سکتے کہ ہمیں جو ہے کہ آپ ہمارے مسئلے کا حل کیجئے، ہمیں علم دین سکھائیے؟ آپ اور کیجئے تھوڑا سا
کہ ہمیں کچھ بھی کام کرنا ہو تو ہم اس کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ کمپیوٹر چلانا ہو، کمپیوٹر کورس کرتے ہیں۔ کمپیوٹر میں مختلف ہمیں فیوچر استعمال کرنا ہو، ایکسل فائل چلانا ہو، بنانا ہو تو ہم سیکھتے ہیں، کورس کرتے ہیں۔ ایم ایس ورڈ چلانا ہو اس کے لیے کورس کرتے ہیں۔ اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے، کیسے بنانا ہے، ہم پوچھتے ہیں اپنے دوستوں سے جو ماہر ہیں اس کے کہ یہ کیسے کریں گے۔ موبائل میں کون سا اپلیکیشن کیسے ہمیں چلانا ہے ہم یہ معلوم کرتے ہیں۔ معلوم نہیں ہے جا کر دوستوں سے پوچھیں گے، جو ماہر ہے اس سے پوچھیں گے۔ اسی طرح ہمیں سائیکل چلانی ہے، گاڑی چلانی ہے، کار ڈرائیو کرنی ہے تو ہم پوچھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ اب تو باقاعدہ کار ڈرائیو کرنے کے لیے کورس ہوتا ہے، 40 دن آئیے، اتنی فیس ہے، آپ کار چلانا سیکھیے، بائک چلانا سیکھیے۔ یعنی ان چیزوں کے لیے ہم نے کورس کیا، ہم نے ٹائم دیا، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے علم دین سیکھنے کے لیے، اپنی نماز صحیح کرنے کے لیے، زکوٰۃ، حج، روزوں کے، غسل کے مسائل سیکھنے کے لیے کوئی ٹائم دیا ہو، کوئی کورس کیا ہو؟ یہ نہیں ہے، یہ ہماری کمی ہے۔ ہمیں اس کمی کو محسوس کر کے دور کرنا ہوگا۔ جس طرح ہم دیگر چیزوں کو ٹائم دیتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اسی طرح دین کا علم ہمیں سیکھنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہم دیکھا دیکھی والد صاحب دادا جان کو جس طرح دیکھتے تھے نماز پڑھتے، ہم اسی طرح نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ جس طرح زکوٰۃ دیتے ہوئے لوگوں کو پایا، اسی طرح زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ جس طرح روزوں کے مسائل لوگ بیان کر رہے عمومی، جن کو علم نہیں ہے، اسی پر عمل کرنے والے بن گئے۔ مسجد میں کس انداز میں رہنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، یہ جس طرح لوگوں کو دیکھا صرف اس پر عمل نہیں کرنا ہے، ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں میرے رب نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، حدیث میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ جب ہم علم دین سیکھیں گے انشاءاللہ ہمیں عبادتوں میں سرور بھی آئے گا، ہماری عبادتیں بھی درست ہوں گی۔ جہالت یہ کتنی بری چیز ہے کہ اس کے بارے میں آپ سوچئے کہ ایک بندہ زندگی گزار رہا ہے، اب فلمیں ڈرامے بھی دیکھتا ہے، گانے باجے بھی سنتا ہے، کامیڈیز بھی دیکھ رہا ہے، اور جو لوگوں میں اشعار بازی کا ایک ماحول بنا ہوا ہے وہ اشعار بھی گا رہا ہے، بک رہا ہے، سٹیٹس پر لگا رہا ہے۔ لیکن مجھے تو یہ معلوم ہونا چاہیے نا کہ میں جو شعر پڑھ رہا ہوں، لگا رہا ہوں، یہ گانے سن رہا ہوں، اس میں جو شعر ہے، فلم جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں جو شعر ہے، یہ جو باتیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کفریات پر مشتمل ہو۔ معاذاللہ اللہ کو اوپر والا کہنا یہ کفر ہے۔ ہمارا نظریہ عقیدہ ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ معاذاللہ اوپر رہتا ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، گانے باجے سننے والے، بے حیائی کرنے والے، اور جو لوگ دین سے دور ہیں، وہ معاذاللہ اس طرح کے کفریہ اشعار پڑھ رہے ہیں، اسٹیٹس پر لگا رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں۔ فلمیں ڈراموں کو دیکھتے وقت جب کفریہ کام ہو رہا ہے، کفریہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، دین کا، سنت کا، قرآن و حدیث کا، جنت و جہنم کا، قیامت کے دن کا جب مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو باقاعدہ مسلمان کہلانے والا شخص، سر پر ٹوپی لگانے والا، جسم پر کرتا پجامہ پہننے والا شخص بھی اس کو مزے سے دیکھ رہا ہے۔ کہیں یہ رضا بالکفر تو نہیں ہے؟ کفر پر راضی ہونا، کفر پر مسکرانا، کفر پر ہنسنا، یہ تو نہیں ہے؟ بعض دین کے اشعار کو مذاق اڑانے والے انداز میں اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، لیکن کیا ہے، لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں۔ سنت کا بعض اوقات مذاق بنایا جا رہا ہے، داڑھی شریف کا مذاق بنایا جا رہا ہے، امامے کا، زلفوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اور کیا کر رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ کہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم جہالت میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم والے جو ہیں اللہ پاک قیامت کے دن ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ جو علماء ہیں ان کی ہمیں رسپیکٹ بھی کرنی ہے، ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، کیونکہ یہ وہی علماء ہیں جو ہمیں مسائل سکھاتے ہیں، ہماری نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمیں جمعہ میں خطاب کر کے درس قرآن و حدیث دیتے ہیں۔ یہی وہ علماء ہیں جو ہمارے یہاں نکاح پڑھانے آتے ہیں، مر جائیں تو نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ ہمیں علماء کا ادب کرنا ہے، علماء کی تعظیم کرنی ہے، علماء سے رابطے میں رہنا، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تاکہ علماء کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمیں بھی علمی فیضان ملے، ہمارے مسائل حل ہوں، ہمیں دین کے مسائل سیکھنے کا موقع ملے۔ اور علماء تو یہ وہ ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگوں سے کہا جائے گا کہ جنت میں جاؤ، تو علماء ان کی شان کتنی بلند ہوگی، ان سے کہا جائے گا آپ رک جائیے، لوگوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں داخل کیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں علماء سے وابستہ، لیکن کون علماء؟ جو علماء حق ہیں، علماء اہل سنت ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے، رسول اللہ کی علم غیب کو، حاضر و ناظر ہونے کو، اختیارات کو ماننے والے۔
اولیاء کو ماننے والے ہیں، غوث و خواجہ کو ماننے والے ہیں، امام اہل سنت کو ماننے والے، ہمیں ان کی راہ پر چلنا ہے۔ اب تو اہل سنت کہلانا بھی صرف کافی نہیں رہا، اہل سنت کے لبادے میں جو بھیڑیے قسم کے لوگ گھس آئے ہیں، معاذ اللہ کبھی صحابہ کرام کی شان میں تبرہ کرتے ہیں، کبھی صدیق اکبر کی خلافت و صحابیت پر انگشت نمائی کر رہے ہیں، کبھی مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اول فول بک رہے ہیں۔ یہ نہیں چاہیے ہمیں وہ چاہیے جو ہر صحابی کو جنتی مانتا ہو۔ امیر علیہ سنت نے اسی لیے ہمیں یہ نعرہ دیا ہے، جو عقیدہ ہے کیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو ہمیں ان علماء کو سننا ہے، ان علماء سے رابطے میں رہنا ہے جو ہر صحابی کو جنتی مانتے ہیں، جو اہل بیت کے ہر فرد کو جنتی مانتے ہیں، امام اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہیں، اعلیٰ حضرت والے علماء سے ہمیں رابطے میں رہنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے عقیدے کی بھی حفاظت ہوگی، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی۔ بہرحال موضوع بہت طویل ہے، ہمارے بزرگان دین کے واقعات اگر بیان کیے جائیں تو علم سیکھنے کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ بندہ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ ایک صحابی مدینے سے مصر گئے صرف ایک حدیث سننے کے لیے، ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک حدیث کے متعلق سوال کیا گیا، آپ کھجور کا ٹوکرا رکھا تھا، آپ کھجوریں بھی کھا رہے ہیں اور حدیث بھی تلاش کر رہے، اس قدر منہمک ہوئے کہ آپ کو احساس تک نہ رہا اور آپ کو وصال ہو گیا۔ تو پیارے محترم اسلام بھی اس طرح ہمارے علماء علم دین سیکھتے تھے، دور دراز کا، صرف دوسرے شہروں کا نہیں، دوسرے ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں میں کہ علم دین سیکھیے، امام صاحب کے پاس جائیے، آپ کے محلے کے جو عالم دین ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان کے پاس جائیے، ان سے علم دین سیکھیے، علماء سے رابطے میں رہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دنیا بھر میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، آپ اجتماع میں شرکت کیجیے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے مدنی چینل پر، آپ جو ہے کہ مدنی مذاکرے میں شرکت کیجیے۔ FGN چینل، مدنی چینل کے پروگرامز آپ دیکھیے۔ اسی طرح دعوت اسلامی کے تحت پورے ماہ کا آخری عشرے کا اسی طرح اعتکاف ہوتا ہے، آپ اعتکاف کیجئے۔ رائے خدا میں 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔ غریب نواز آن لائن اکیڈمی کے تحت الحمدللہ مختلف کورسز ہوتے ہیں، نکاح کورس، احکام میت کورس، جنازہ کورس، اسی طرح ماہ رمضان کے روزوں کے متعلق کورس ہے، اعتکاف کے متعلق کورس ہے، تلاوت قرآن کے متعلق کورس ہے، اس کے علاوہ نکاح کرنا ہے، سنت نکاح کورس ہے، احکام تجارت کورس ہے۔ تو آپ گھر بیٹھے آن لائن اکیڈمی میں ایڈمیشن لے کر آپ کورس کیجئے، تاکہ ہم اپنے آپ کو جہالت سے بچائیں اور علم دین جو ہم پر سیکھنا فرض ہے اس کی تکمیل کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اس میں جس طرح کی غلطی ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، ہم سب کو علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔